الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسی انفرادیت عطا فرمائی کہ ہر اختیار میں، ہر صفت میں، ہر مقام میں، ہر مزاج میں خالق لم یزل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادیت عطا فرمائی۔ اب جب یہ فرما دیا گیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اب تمام جہانوں میں ہم آ جائیں، تو عالمین نے ہر مسئلے کا حل کر دیا کہ جب سے عالم ہے تب سے حضور رحمت للعالمین ہیں، اور جب تک عالم رہے گا تب تک حضور رحمت والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی رحمت کریمانہ ہر کسی کے لیے، اور خلاق عالم نے اپنے حبیب کو جن صفات سے نوازا، قربان جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ کہ ہمارا حبیب وہ حبیب ہے، یہ کملی والا وہ کرم نواز محبوب ہے کہ جس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا اور اس امت میں آنا، اور پھر ہر جہان کے لیے انبیاء سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں رحمت والا بنایا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ نبی تشریف لاتے رہے اپنی امتوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کی رحمت کے لیے جلوہ گر ہوئے، لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم نباتات ہو، عالم اجسام ہو، عالم انسان ہو، عالم حیوانات ہو، عالم برزخ ہو، عالم ملکوت ہو، ہر کسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اور رب کائنات نے اپنے کریم کے لیے ارشاد فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب عذاب تو ان پر آنا چاہتا ہے لیکن کیسے آئے، آپ ان میں موجود ہو۔ ناظرین کرام، انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے، امتیں گناہ کرتی رہیں، امتوں پر عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے یہ کرم نوازی رب کائنات نے فرمائی کہ امت گناہ تو کرتی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ محبوب کی رحمت کے ساتھ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں، میں نے حبیب کو حق شفاعت عطا فرما دیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، کیا تمہیں بھی میری رحمت کا کوئی حصہ ملا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں تمام انبیاء کے پاس آتا رہا اور میں نے اس سے قبل حال دیکھ چکا ہوں، ابلیس کا دیکھا ہے، دیگر لوگوں کے احوال دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ ناز میں آنے کی وجہ سے اور آپ کی رحمت عطا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے امان عطا فرما دی ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے تمام جہانوں میں آتے ہیں اور ہر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی ہم رحمت کو دیکھیں تو وہ طائف والوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، زلف واللیل سے لے کر قدمین شریفین تک بدن اطہر لہو لہان ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، پیارے حبیب آپ فرما دیں ابھی ان کو غرق کر دیں، نیست و نابود کر دیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کو غرق کرنے کے لیے نہیں آیا، نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا ان کے لیے بھی رحمت ہے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ان کو آج میرے مقام،
کا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لیکن ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس قدر سخت تکالیف برداشت کرنے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اور جب عالمین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لفظ نے تمام عقدوں کو حل کر دیا ہے۔ عالمین کے میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہر قسم کی تمام مخلوقات کے لیے فرمایا گیا میرا حبیب رحمت بن کر آیا ہے۔ وہ کفار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، محبوب کی گلے مبارک میں چادر کو ڈال کر پھر کھینچتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ اور متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کبھی بد دعا نہ دی۔ اور یہ دعائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا رحمت والے ہیں، حضور شان رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے آقا ہر حال میں رحمت ہے ان کے لیے، میرے آقا ہر حیت اور کیفیت میں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ عرض کی تھی ابتداً کہ انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے اپنی اپنی امتوں کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تمام جہانوں کے لیے، انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا کا جو دور انور ظاہراً ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور آج بھی میرے آقا رحمت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال نامے مجھے پیش کیے جاتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، اور جو برے ہوتے ہیں میں ان پر اپنے رب کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسی رحمت والا بنایا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جانور آ کر سوال کرتے ہیں، روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، میرے آقا اس کے غلام اور اس کے آقا کو بلا لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام اور منزلت کا ادراک کہ سرکار غار ثور میں جائیں تو اللہ رب العزت مکڑی کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ جالا بنتی ہے، کس لیے؟ تاکہ رحمت مصطفیٰ حاصل کر سکے۔ اور اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اگر ایک پیالہ دودھ کا آ جائے تو 70 غلاموں تک وہ چلا جائے اور دودھ ختم نہ ہو، یہی تو رحمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو اس سے مس ہو جائے اس کو بھی رحمت ملتی ہے، جو میرے آقا کی نگاہ میں آ جائے وہ بھی اس رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چلا جائے۔ حضور نے فرمایا من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کر لی، قبر انور کی زیارت کر لی، گنبد خضرا کا دیدار کر لیا، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً اللہ رب العزت نے، اور حضور کی رحمت کی حد یہ ہے کہ رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک فرما دیا، کس وجہ سے؟ لا اقسم بہذا البلد کے قدمین لگ جانے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں ہے تو فرمایا گیا مکہ افضل ہے۔ میرے آقا مدینہ النور میں آئیں تو یثرب کو جب قدم بوسی کا شرف عطا فرمائیں تو رحمت مصطفیٰ کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حصار میں اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کو لے لیا۔ فرمایا گیا جنت والوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے، اور انبیاء اگر آدم علیہ السلام ہوں تو بوسیلہ محمد رسول اللہ دعا کریں تو رب کائنات ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں تو رحمت خداوندی کا یہ عالم ہے، اور رحمت مصطفیٰ کا حصہ وہاں بھی مل رہا ہے کہ آگ کو گلزار کیا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہوں تو ان کے فدیے میں دمبا آ رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہوں تو ان کو عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔
تو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رکھ دی گئی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس رحمت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کے ایام ہیں جو برکتوں والے، رفعتوں والے، کیف والے ہیں۔ اس میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں رکھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل پیرا رہنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور رحمت مصطفیٰ سے حصہ حاصل کرنا ہے۔ گھروں میں، مکانوں میں، گلی کوچوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جناب ڈنکے بجانے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا ایک جہان کے لیے نہیں ہے، میرے آقا تمام کائنات والوں کے لیے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والا شخص اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، 200 سالہ عاصی ہے، گنہگار ہے، فاسق کو فاجر ہے، لوگوں نے جب اس کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد اس کو پکڑا اور گندگی کے ڈھیر پر جا پھینکا۔ اللہ رب العزت نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، اے پیارے موسیٰ، میرا ایک محبوب انتقال کر گیا ہے اور لوگوں نے اس کو گندگی کے ڈھیر پر جا پھینکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام امت کے پاس جلوہ گر ہوئے، اے میری امت، اس حلیے کا، اس وضع قطع کا کوئی انسان، آپ نے اس کو گندگی کے ڈھیر پر جا پھینکا ہے۔ عرض گناہ ہوئے، امت والے، علاقہ والے بیٹھے تھے، عوام بیٹھی تھی، یا نبی اللہ، وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ اس کی تدفین کی جاتی، وہ تو عصیاں شعار تھا، گناہوں سے جناب وہ برا ہوا تھا، اور ساری زندگی پر 2 4 5 لوگ نہیں، سارا علاقہ گواہ ہے کہ وہ 200 سال سے گنہگار ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ لم یزل کا جب حکم سنایا کہ بھئی مجھے حکم ہے، اس کو اٹھا کر لائے، اس کی تدفین کی گئی۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ سے امت عرض گناہ ہوئی، یا نبی اللہ، بڑے بڑے امراء کا انتقال ہوا، رؤساء کا انتقال ہوا، اچھے لوگ بھی انتقال کر گئے، لیکن کبھی آپ تشریف نہیں لائے اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ فرمایا میں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، پھر میں دریافت کروں گا۔ سوال کیا، خالق لم یزل، پاک پروردگار عالم، یا قاضی الحاجات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، بے نیاز خالق، کیا وجہ تھی کہ وہ شخص تو عصیاں شعار تھا اور 200 سال سے گنہگار تھا، لوگ اس پر گواہ بھی تھے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی رحمت کی حصار میں لے لیا گیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا، پیارے موسیٰ، یہ شخص، اس میں کوئی شک نہیں، میں سمیع بصیر ہوں، علیم خبیر ہوں، یہ گنہگار ہے، کوئی شک نہیں، عصیاں شعار ہے، کوئی شک نہیں، علاقہ گواہ ہے، لیکن یہ شخص جب میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان رسول کا نامی اس میں گرامی پڑھا کرتا تھا تو میرے محبوب کے نام کو چوم لیا کرتا تھا، میرے محبوب کی محبت اس کے دل میں تھی، تو میں نے یہ چاہا کہ جو محبوب سے محبت کرنے والا ہو اس کو محبوب کی رحمت سے حصہ بھی عطا فرما دیا جائے۔ تو رحمت مصطفیٰ اگر کفار کو مل سکتی ہے، رحمت مصطفیٰ اگر ابو لہب کو مل سکتی ہے حضور کے میلاد پر خوشی منانے پر، اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کرنے پر، تو کیا آج ہم بحیثیت مسلمان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگیاں گزاریں، ہم اپنے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار جمیلہ کو شامل کر لیں، ہماری زبانوں پر، ہماری اولادوں پر۔ آج کے دور میں ناظرین کرام، اپنی اولاد کے عقائد کو درست رکھنے کے لیے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور رحمت مصطفیٰ کے وہ واقعات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کہ حضور سرتا پا رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر لعاب دہن جناب قتادہ کی آنکھ پہ لگا دے تو آنکھ سلامت ہو جائے، اور جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں اتنا اچھا نہیں دیکھتا تھا جتنا اب دیکھتا ہوں۔ اگر مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عشوب چشم میں ہوں تو لعاب دہن مل جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کی
آنکھیں نظر مبارک ٹھیک ہو جائے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایمان والے تو ایمان والے ہیں، کفار جانوروں سب کو مل رہی ہے، آئیے ناظرین ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ بحیثیت امتی وہ رحمت مصطفیٰ کے حقدار ہم بھی بن سکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے جو ہے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔